نے دیکھا کہ نویان ایک مشہور تاجر افراسیاب سے ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ میرے سپاہی تمہیں کائی قبیلے کے قریب چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، اور چند منگول سپاہی افراسیاب کو لے کر نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف توتیکن کے سپاہی ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے لیے قبیلے سے نکل آتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کچھ آرام کرنا چاہیے۔ اتنے میں منگولوں کا دستہ بھی ان کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایک منگول انہیں وہاں بیٹھا ہوا دیکھ لیتا ہے اور جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے، جس کے بعد وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو گرا کر قابو کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اور دوان بھی باہر نکلے ہوتے ہیں، کیونکہ ارطغرل نے انہیں واپس قبیلے میں جانے کو کہا تھا۔ راستے میں وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منگول سپاہی توتیکن کے سپاہیوں کو رسیوں سے باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور پھر منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سارے منگول سپاہی مارے جاتے ہیں، جس کے بعد توتیکن کا سپاہی سامسا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، جبکہ کوجابش ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف عبد الرحمن نویان کے ڈیرے کے قریب ایک جگہ پر پہنچتا ہے تو تانگوت اور منگول سپاہی اسے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فوراً اس کے قریب آتے ہیں اور اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر تانگوت اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، جس پر عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں کائی قبیلے کا سپاہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے کچھ سپاہی نویان کے ساتھ مل گئے ہیں، اس لیے میں نے بھی نویان کی فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس پر تانگوت ایک کا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جو شخص خود نویان کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کو باندھ کر نویان کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہاں عبد الرحمن کو دیکھ کر حمزہ اس کو خوش آمدید کہتا ہے۔ نویان کچھ دیر عبد الرحمن کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج میں تمہیں خوش آمدید ہے، اور پھر اسے حمزہ کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف توتیکن کا سپاہی سامسا ترگت اور دوان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ قبیلے چلو، ہم توتیکن کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ہماری جان بچائی اور آپ غدار نہیں ہو۔ اس پر وہ دونوں ان کے ساتھ قبیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آگے توتیکن اور گندوگدو کھڑے ہوتے ہیں۔ توتیکن اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ آخرکار تم نے غداروں کو پکڑ لیا ہے، جس پر وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نے تو ہمیں منگولوں سے بچایا ہے۔ جس پر توتیکن حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ گندوگدو سے کہتا ہے کہ دیکھ لو، جن غداروں کو تم نے پکڑنے کے لیے بھیجا تھا انہوں نے ہی تمہارے سپاہیوں کی جان بچائی ہے، جبکہ توتیکن حیرانگی اور غصے سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو تاجر افراسیاب سے ملاقات کرتا ہے اور اسے ایک خیمے میں آرام کرنے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف خیمے میں توتیکن اپنے سپاہیوں پر سخت غصے میں ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جن غداروں کو میں نے تمہیں مارنے کو کہا تھا انہوں نے ہی تمہاری جان بچائی ہے۔ تم لوگ بالکل بیکار سپاہی ہو اور تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اس کے بعد ایک سپاہی کہتا ہے کہ وہ غدار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تو ہماری جان بچائی ہے اور ہمارے اوپر ان کا قرض ہے۔ جس پر توتیکن اسے مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ جس کے بعد دوسرا سپاہی آگے آتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے۔ دوسری طرف کرکت سردار حائمہ خاتون کے خیمے میں جاتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جن کو تم غدار سمجھتے تھے انہوں نے ہی تمہارے سپاہیوں کی جان بچائی ہے۔ جس پر کرکت سردار کہتا ہے کہ میں نے مجبوری میں ان کے پیچھے سپاہی بھیجے تھے۔ اس کے بعد کرکت سردار توتیکن اور گوکچے کی شادی کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن حائمہ خاتون آگے سے کچھ نہیں کہتی۔ دوسری طرف ارطغرل ایک لمبا سفر کر کے اپنے والد صاحب سلیمان شاہ کی قبر پر جاتا ہے۔ اور وہاں بیٹھ کر ان سے مخاطب ہوتا ہے کہ آج جہاں آپ کی قبر ہے، انشاءاللہ ایک دن یہ ہماری زمین ہوگی اور ہم اس پر اپنی ایک عظیم سلطنت قائم کریں گے، اور میں اپنے مقصد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد وہ قبر کے ساتھ والی جگہ کھودنا شروع کر دیتا ہے، اور تھوڑی دیر کھودنے کے بعد اس میں سے ایک چھوٹا سا صندوق باہر نکالتا ہے، اور یہی وہ امانت تھی جس کا ذکر ابن العربی نے ارطغرل کے خواب میں کیا تھا۔ ارطغرل جیسے ہی صندوق باہر رکھتا ہے، اوپر سے ابن العربی اور ایک درویش نمودار ہو جاتے ہیں، جس پر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے اور پھر خوشی سے ان کے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے خواب کا ذکر کرتا ہے تو ابن العربی کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں ایک اور خواب بھی آئے گا۔ اس کے بعد ابن العربی کھڑے ہوتے ہیں اور ارطغرل کو قریبی مہمان خانے میں چلنے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں جو امانت تمہارے حوالے کریں گے۔ دوسری طرف نویان تانگوت کو کہتا ہے
تم جاننا چاہتے ہو کہ کس طرح چنگیز خان کی فوج اتنی طاقتور بنی؟ تانگوت کہتا ہے کہ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، جس پر نویان کہتا ہے کہ ترکوں کو ساتھ ملا کر چنگیز خان کی فوج میں کافی سارے ترک موجود ہیں اور ہم مزید ترک جنگجوؤں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے علاوہ نویان کہتا ہے کہ میری والدہ بھی ایک ترک تھی، اس لیے ترکوں کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ بھی موجود ہے، لیکن اگر کسی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ اس کے بعد نویان کائی قبیلے سے آئے ہوئے سارے سپاہیوں کو کھانے پر بلاتا ہے۔ اس دوران وہ عبد الرحمن سے پوچھتا ہے کہ کیسے تم جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ تمہیں تو موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس پر عبد الرحمن کہتا ہے کہ جیسے ارطغرل تمہاری قید سے بھاگ گیا تھا، اسی طرح میں بھی قبیلے کی جیل سے نکل آیا ہوں، اور ہم کائی قبیلے کے سپاہی موت آنے تک ہار نہیں مانتے۔ جس پر تانگوت کہتا ہے کہ اگر تم کائی قبیلے کے اتنے ہی جانباز سپاہی ہو تو ان کو چھوڑ کر نویان کے پاس کیوں آئے ہو؟ عبد الرحمن کہتا ہے کہ سرداروں کے بیٹے اپنی پرانی روایات بھول چکے ہیں اور قبیلے کے لوگوں کے مسائل نہیں سنتے، اس لیے وہاں سکون ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نویان اشارہ کرتا ہے اور سونے کے سکوں والا ایک ڈبہ لانے کو کہتا ہے۔ دراصل نویان عبد الرحمن کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ کسی لالچ میں تو یہاں نہیں آیا۔ ڈبہ عبد الرحمن کے آگے رکھا جاتا ہے تو عبد الرحمن اسے کھول کر سونے کے سکوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ سکے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ اس پر نویان کھڑا ہو جاتا ہے اور الو بلگے کی طرف دیکھتا ہے۔ الو بلگے ڈول بجانا شروع کر دیتا ہے اور رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں موجود سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب عبد الرحمن مارا جائے گا، لیکن عین اس وقت عبد الرحمن کو ارطغرل کی بات یاد آ جاتی ہے کہ نویان تمہارا امتحان لے گا، اس لیے اس کے جال میں نہ پھنسنا۔ یہ خیال آتے ہی وہ سونے کا ڈبہ فوراً بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں کسی لالچ میں نہیں آیا، بلکہ میں مستقبل کی عظیم سلطنت کا حصہ بننے آیا ہوں۔ جس پر نویان فوراً اپنا ذہن تبدیل کر لیتا ہے اور دوبارہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر نویان ان سب کو کھانا شروع کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوب کھاؤ تاکہ تم لوگ اپنے دشمنوں کو عبرتناک شکست دے سکو، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔